ہمارے حضور سرور کائنات فخر موجودات حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ میں نے دنیا میں اور بھی تمام گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو جب دیکھا، لیکن جب سرکار کو میں نے دیکھا تو میں نے اپنے سرکار میں 6 خوبیاں 6 کمالات میں نے ایسے دیکھے جو کسی میں نہیں دیکھے گئے، جن میں سے آپ حضرات نے 2 کمالات کو سماعت بھی فرما لیا ہے۔ تیسرا کمال کیا تھا؟ آپ فرماتی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تیسرا کمال میں نے یہ دیکھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم انور بالکل صاف تھا۔ حضرت صفیہ فرماتی میرا ارادہ ہوا کہ میں اپنے بھتیجے کو نہلاؤں، غسل دوں، لیکن پردہ غیب سے آواز آئی، اے صفیہ میرے محبوب کو غسل نہ دینا۔ حضرت صفیہ نے عرض کی، اے خالق کائنات، دنیا کے ہر بچے کو ولادت کے وقت نہلایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، اس کو کیوں نہ دوں؟ فرمایا میرے محبوب کو عام بچوں کی طرح خیال نہ کرو، وہ عام ہیں، یہ خاص ہیں، وہ بامثل ہیں، یہ بے مثل ہے، وہ خاکی ہیں، یہ نوری ہیں، وہ امتی ہیں، یہ رسول ہے، وہ ناپاک ہو کے آتے ہیں، یہ پاک ہو کے آیا ہے، وہ پاک ہونے آتے ہیں، یہ پاک کرنے آیا ہے، وہ لینے آتے ہیں، یہ دینے آیا ہے، وہ سیکھنے آتے ہیں، یہ سکھانے آیا ہے، وہ روتے آتے ہیں، یہ مسکراتا آیا ہے، وہ روتے ہیں، یہ چپ کرانے آیا ہے، وہ یہاں آ کے پڑھتے لکھتے ہیں، یہ سب پڑھ کے آیا ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے آئے ہیں، یہ پڑھا کر جنت دینے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے سرما ڈالنے کا ارادہ کیا کہ آواز آئی، صفیہ کیا کرنے لگی ہوں؟ میں نے کہا میں اپنے بیٹے کو سرما ڈالنے لگی ہوں۔ فرمایا سرما لگائے گی، مکے کا سرما لگائے گی، یمن کا تو سرما لگائے گی، شام کا تو سرما لگائے گی، ایران کا۔ میں نے محبوب کو سرما پہنایا ہے ما زاغا کا۔ سبحان اللہ۔ ما زاغا کا تیرا سرما صبح تک آنکھوں سے نکل جائے گا، میرا سرما حشر تک نکل نہیں سکتا۔ قربان جاؤ آقا تیری آمد پر۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں بچے کو نہلاتی ہے، سنوارتی ہے، سجاتی ہے، بناتی ہے، پر تجھے خود خالق کائنات نے بنا سنوار کر دنیا میں بھیجا ہے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار پیدا ہوئے تو میں نے خیال کیا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی، دیکھوں تو صحیح۔ جب میں نے دیکھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ختنہ بھی کیا ہوا تھا آپ کا، اور ناف بھی کٹی ہوئی تھی۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں پھر میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کرتا پہنانے کا ارادہ کیا تو میں نے کیا دیکھا؟ سرکار کی پشت انور پر مہر نبوت لگی ہوئی ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات یہ جو میں نے اس وقت آپ سے جو ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، کوئی سوچے پتہ نہیں نہ جانے کہاں سے بول گئے ہوں، لیکن حوالہ نوٹ کر لیں اس کا۔ معارج نبوت کی جلد 2 صفحہ نمبر 98 پہ روایت موجود ہے، اور شواہد نبوت میں صفحہ 55 میں روایت موجود ہے، اور خصائص کبریٰ انوار محمدیہ کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ ہمارے نبی مختار کل ہیں، اور کیسے سرکار پیدا ہوئے تو بہار ہی بہار آ گئی۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے لخت جگر دنیا میں تشریف لائے تو اچانک ان کو میری نظروں سے چھپا لیا گیا، حضور میری نظروں سے غائب ہو گئے، میں بڑی پریشان ہوئی۔ غیب سے آواز آئی، آمنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا لخت جگر ابھی تیری گود میں واپس تشریف لے آئے گا۔ حضرت آمنہ فرماتی پھر میں نے ایک آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ میں میرے محبوب کو زمین کے مشارق اور مغارب کی یعنی پوری زمین پر پھراؤ، پوری زمین کی سیر کراؤ، خشکی میں بھی لے جاؤ، تری میں بھی، پہاڑوں پر کی بھی سیر کراؤ، دریاؤں اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ۔ پروردگار عالم کیوں پھرائے، کیوں سیر کرائیں؟ فرمایا تاکہ ساری کائنات کو پتہ چل جائے، ساری کائنات کو معلوم ہو جائے رب کا محبوب سدرا کا راہی، بے سہاروں کا سہارا، یتیموں کا ماوا ملجا، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ میرے نبی کی شان و عظمت کیا ہے؟ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری گود میں تشریف لے آئے۔ جب میری گود میں تشریف لائے، آپ کے جسم پاک کو جبریل نے جنتی لباس میں لپیٹا ہوا تھا۔ جب سرکار میرے پاس تشریف لائے تو آواز آئی، میرے محبوب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آدم علیہ السلام کا اخلاق عطا فرمایا ہے،
شیس علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائی ہے، نوح علیہ السلام کی بہادری عطا فرمائی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی خلت عطا اور حلم عطا فرمایا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کی زبان عطا فرمائی ہے، اسحاق علیہ السلام کی رضا عطا فرمائی ہے، صالح علیہ السلام جیسی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی ہے، لوط علیہ السلام جیسی حکمت عطا فرمائی ہے، یعقوب علیہ السلام جیسی بشارت عطا فرمائی ہے، موسیٰ علیہ السلام جیسی قوت عطا فرمائی ہے، یوشع علیہ السلام جیسا جذبہ جہاد عطا فرمایا ہے، داؤد علیہ السلام جیسی پیاری اور خوبصورت آواز عطا فرمائی ہے، ایوب علیہ السلام جیسا صبر و جمیل عطا فرمایا ہے، یونس علیہ السلام جیسی تسبیح عطا فرمائی ہے، سلیمان علیہ السلام جیسی حیبت اور شان و شوکت عطا فرمائی ہے، دانیال علیہ السلام جیسی محبت عطا فرمائی، الیاس علیہ السلام کی طرح وقار عطا فرمایا، یحییٰ علیہ السلام جیسی عصمت عطا فرمائی ہے، زکریا علیہ السلام جیسا زہد عطا فرمایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام جیسا تقویٰ عطا فرمایا ہے، خضر علیہ السلام جیسا علم عطا فرمایا ہے۔ گویا محبوب سارے نبیوں کو جو میں نے فردن کمال عطا فرمائے وہ تمام کمالات اکٹھے کر کے محبوب تیری رحمت والی جھولی میں نے ڈال دیے ہیں۔ کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی روایت ملتا ہے کہ یقول قبض محمد علی مفاتیح النصرتی، کوئی کہہ رہا تھا کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نصرت کی چابیوں پر آپ کا قبضہ ہے، اور نفع کی چابیوں پر آپ کا قبضہ ہے، اور نبوت کی چابیوں پر آپ کا قبضہ ہے۔ واہ میرے محبوب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم، کیا شان ہے محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ آپ نے ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں اپنے قبضے میں، آپ کے قبضے میں آ گئی ہیں سب۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق ایسی نہیں رہی جو محبوب جو اللہ تعالیٰ نے تیرے قبضے میں نہ، تیرے تصرف میں نہ ہو، تیرے ملک میں نہیں ہو۔ خصائص کبریٰ جلد اول کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی کی ترجمانی امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کتنے پیارے انداز میں فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور میرے مرشد برحق آقا نعمت حضور تاج شریعہ قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے پیارے انداز میں فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہوا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہوا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اور خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اور ایک مقام پر امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان فرماتے ہیں، لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور کسی کہنے والے نے کہا، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ کر دیتے تھے۔ پتہ چلا میرے اور آپ کے نبی جب پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنا دیا۔ یہ تو عقیدہ ہے اہل سنت کا، ہم اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ اور میرے نبی کی بارگاہ کریم تو ایسی سخی بارگاہ ہے، ایسی بارگاہ کریم ایسی سخی ہے کہ ان کی بارگاہ سے کوئی مانگ کر کے تو دیکھیں، مانگنے سوا ان کی بارگاہ سے، میرے آقا کی بارگاہ سے حاصل ہوتا ہے۔ بہت ایک شعر میں کہا گیا ہے کہ ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا، دیتے ہیں سائلوں کو حد طلب سے بالا آیا، جو بھیک لینے ان کی گلی میں منگتا، دامن کو اپنے بھر کر کہتا ہوا یہ لوٹا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ ہمارے سنت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہمارے نبی مختار کل، ہمارے نبی مالک مختار ہیں، اللہ نے ان کو تمام مختار بنا دیا۔
یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، لیکن سنیے ان وہابیوں دیوبندیوں نے عقیدہ کس طریقے سے اپنا بنایا ہے۔ یہ تو لکھتے اپنی کتاب جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں۔ جو عقیدہ رکھے کہ محمد کریم علیہ السلام مختار ہیں تو اس سے شرک پر کا یہ اس پر فتویٰ لگاتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے اپنی تقویۃ الایمان کے اندر لکھی یہ بات ہے۔ میرے دوستو ذرا خدا را سوچو، ہے محدث ہے، مولوی ہے، عالم ہے، کیا ان لیکن عقیدہ کتنا برا ہے، خیالات کتنے خراب ہیں، اور کہتے ہیں جی مولوی اسماعیل بہت بڑے محدث تھے۔ آپ ان کو ماننے والوں سے پوچھیں، ان کے ماننے والوں سے کہ صاحب اچھے محدث تھے جن کو حدیث پاک نظر نہ آئی، جن کو سرکار کا فرمان نظر نہیں آیا۔ میرے پاک نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دیں۔ یہ مسلم شریف بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور ایک جگہ یوں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی ہر چیز اور چابی عطا فرما دی ہیں۔ اور حضرات یہاں پر میں ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں، یہ حدیث پاک ہے، قرآن پاک کے آیت کریمہ اٹھا کر کے دیکھیے۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور غیب کی جتنی بھی چابیاں ہیں اللہ نے آپ کو کیسے عطا فرمائی۔ مفاتیح الغیب، اب مفاتیح کا آپ حرف پہلا لے لیجئے میم، اور آخری حرف کیا ہے؟ ہاں۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں فرماتا ہے لہو مقالید السماوات والارض، یہاں پر زمین اور آسمان کی چابیاں پروردگار عالم نے محبوب کو عطا فرما دی۔ آپ کہیں کیسے؟ دلیل وہی میں دے رہا ہوں کہ مفاتیح کا میم اور ہا لیجئے، اور مقالید کا میم اور دال لیجئے، آخری حرف دونوں پہلا اور آخری حرف لے لیجئے، جب چاروں ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ محمد۔ مفاتیح کی میم اور ہا، اور مقالید کی میم اور دال لے لیجئے، اور جب ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ محمد۔ یعنی پروردگار نے آیت کریمہ میں فرما رہا ہے کہ اے محبوب میں نے تمہیں سارے خزانوں کا تمام خزانوں کی چابی میں تم کو عطا فرما دی ہیں، چھپی چیز کی بھی اور کھلی چیز سب کی عطا فرما دی ہیں۔ میرے نبی اسی لیے تو امام علیہ فرماتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ نبی پاک تو فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی بلکہ تمام کائنات کے ہر خزانے کی چابی دے دی، لیکن یہ بدعقید دیوبندی یہ نہ جانے کس طریقے سے اپنا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب فیصلہ سامعین ناظرین آپ پر ہے کہ دل کرے تو ما انطق الہوا کی زبان والے نبی کی بات مان لیں، چاہیں تو وہابیوں کے نام محدث کی بات مانیں۔ کس کی بات مانیں گے آپ؟ یہ تو فیصلہ آپ کے اوپر، آپ کو سمجھ لیجئے۔ لیکن آئیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میری گود میں تشریف لائے تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک فرشتہ میرے لخت جگر کے بوسے لے رہا ہے، اور بوسے بھی لیتا جاتا تھا، اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں یہ بھی کہتا جاتا تھا البشریہ محمد، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے علم کے برابر آپ کو علم عطا فرما دیا ہے۔ نہیں بلکہ یہ کہو کہ فانتا اکثرہم علما، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام نبیوں کے علم سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ یہ انوار محمدیہ اور مولود العروس مدنی نبوت کی روایت موجود ہے۔ میرے دوستو حضرات یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے، خیال کرو کتنے خوش نصیب تھیں وہ ماں آمنہ جن کی گود میں ایسا عظمت والا، ایسا شانوں والا نبی، ایسے مرتبہ والا عظیم بچہ تشریف لایا ہے۔ زندگی آ گئی، رونقیں آ گئیں، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا، آمنہ کے مقدر پہ قربان ہیں میں جن کی گودی میں خالق کا نور آ گیا ہے۔ سب سے پہلے تھا جن ان کو بنایا گیا، نور رحمت سے ان کو سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا میں کچھ نہ تھا، لیکن سرکار کے صدقے میں ہی سب کچھ، اور سرکار کے نور سے ہر چیز کو بنایا گیا۔ امام الانبیاء حبیب کبریٰ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت سے قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ ہر روز پچھلی رات سحری کے وقت گھر سے اٹھتے اور کعبہ شریف میں آ جاتے، وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے، یاد الہی میں اپنے لمحات گزارتے، پھر کعبہ شریف کے پردے پکڑ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی دعائیں کرتے، اپنے بیٹے عبداللہ کو یاد کر کے رو کر کہتے اے خالق کائنات
میری مرحوم بیٹے کے گھر کو آباد کر دے، میرے بیٹے گھر کا ایسا بچہ عطا فرما جس کا چرچا، جس کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے۔ اللہ اکبر۔ دعا یہ تھی ان کی، اور دعا یہ تھی کہ یا رب نعمتیں موعود مل جائے، بنی ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے۔ سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں جس دن حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس دن انا اطوف بالکعبۃ، اس رات میں کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ کعبہ نے اپنے چاروں جانب جھکا، اور پھر مقام ابراہیم جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام قدموں کا والا پتھر پڑا رکھا ہوا ہے اس کی طرف جھک گیا اور سجدہ ریز ہو گیا۔ حضرات اب دیکھیں آپ، کعبہ شریف کے 4 کونے ہیں، حجر اسود، رکن شامی، رکن عربی، رکن عراقی اور رکن ایمانی اور رکن شامی۔ کعبہ نے سجدہ کیا، کعبہ سجدے میں گرا تو 4 کونوں میں سے کسی کونے کی طرف سجدہ ریز نہیں ہوا، نہ رکن عراقی پر، نہ رکن شامی پر، نہ رکن ایمانی پر، نہ رکن اسود پر، بلکہ سجدہ کیا تو مقام ابراہیم کی طرف۔ آخر کار اس کی وجہ کیا تھی؟ مقام ابراہیم کے بالکل سامنے حبیب کبریا رحمت العالم نور مجسم سرور کونین حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقدس گھر تھا، آپ کا مقدس آستانہ تھا جہاں والی رحمت تشریف لا چکے تھے۔ کعبہ مقام ابراہیم کو سجدے نہیں کر رہا تھا بلکہ حضور پاک کو سجدہ کر رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے جب کعبے کو سجدہ کرتے دیکھا تو حیران ہو گئے، سر آسمان طرف اٹھایا، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اے پروردگار عالم، اے کعبہ کے وارث، فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی یہ کعبہ آج سجدے کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، سجدہ کرنے والے سے خود پوچھ۔ عرض کی کعبہ بولے گا؟ فرمایا پہلے تو کبھی نہیں بولا لیکن آج یہ محبوب کی خوشی میں ضرور بولے گا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے سے پوچھا اے ابراہیم اسماعیل کے دعاؤں سے آباد ہونے والے، آج کیا وجہ ہے، سجدہ ریز کیوں ہو گیا؟ یہ کس کو سجدہ کیا ہے؟ یہ کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ کیونکہ ساری دنیا تیرے چکر کاٹتی ہے، ساری دنیا تیرے طواف کرتی ہے، ساری دنیا تجھے کعبہ تصور کرتی ہے۔ کعبہ سے آواز آئی ہے سردار مکہ ٹھیک ہے، ساری دنیا کا کعبہ میں ہوں، نبیوں کا کعبہ میں ہوں، ولیوں کا کعبہ میں ہوں، غوث و قطبوں کا کعبہ میں ہوں، ساری نسل انسانی کعبہ میں ہوں، پر میرا کعبہ آمنہ کا لال ہے، سبحان اللہ۔ وہ ساری دنیا کعبے کو سجدہ کرتی ہے، کعبہ مسلمان تیرے نبی کو سجدہ کر رہا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ سرکار فرقت فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ امام اہل سنت کشتے اس کی رسالت تاجدار بریلی مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان حج کرنے گئے تو کعبے کا طواف کیا، صفا مروہ پر دوڑ لگائی، حج کے ارکان ادا کیا، حج کر کے قافلہ مدینہ پاک کی جانب چلائے تو مولانا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان خاک چوک پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کہا احمد رضا کی بات ہے کیوں کھڑے ہو؟ فرمایا حاجیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پوچھا کون سا؟ تو آپ نے فرمایا کیا؟ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھ